اس کی پہلی آیت سے لے کر 8 آیت تک پاسٹر صاحب سے دعا۔ آئے ہم خدا کے مقدس کلام کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 8 آیت تک ہم خدا کے مقدس کلام کو سنیں گے۔ کلام خدا میں یہ لکھا ہے، اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ اب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خدا کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، اور قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا، اور خداوند نے قائن سے کہا کہ تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خداوند کا شکر۔ یہ خوبصورت واقعہ ہم نے سنا کہ 2 بھائی ہیں، ایک قائن ہے ایک حابل ہے۔ دونوں بھائی جو ہیں یہ خداوند کے حضور میں اپنی قربانی لے کر جاتے ہیں، اور ایک بھائی جو ہے اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، اور دوسرا جو ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ جس کی قربانی قبول ہوتی ہے، جس کی نہیں ہوتی وہ غضب ناک ہو جاتا ہے، وہ غصہ میں آ جاتا ہے، وہ حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ جو کہانی ہے اس میں سے ہم دیکھیں گے 4 نکات دیکھیں گے کہ جو قائن کی جو راہ تھی وہ کیسی تھی۔ اصل میں ہمارا مضمون بھی یہی بنتا ہے کہ قائن کی راہ، اور ہم اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ اگر ہم غور سے سیکھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے تو یقیناً ہم برکت پائیں گے، یقیناً ہم نجات پائیں گے، یقیناً ہم حیات پائیں گے، اور اپنے خدا سے آج ہم ڈھیروں برکات لے کر جائیں گے۔ میرے عزیزو، ہمیں ایک بات بڑے غور سے سننی ہے، سیکھنی ہے، سمجھنی ہے کہ جو قائن ہے کیا وجہ تھی کہ اس کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ کیا جرم کیا تھا اس نے، کیا برا کیا تھا اس نے کہ خدا نے اس کی جو قربانی ہے وہ قبول نہیں کی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس قربانی کے بعد ایک سسٹم بن گیا تھا، ایک جو ہے وہ میتھڈ بن گیا تھا، اور خدا نے کہا کہ ایک راہ بن گئی ہے، ایک راہ بن گئی ہے، قائن کی راہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، جس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو قائن کی راہ پہ چلے گا وہ مقبول نہیں ٹھہرے گا، اس کی قربانی خدا کے حضور منظور نہیں ہوگی۔ تو یہ نقطہ، پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قائن ہے وہ اپنی دلیل سے، اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے، اپنے منطق سے خدا کا جو مکاشفہ ہے، خدا کے مکاشفہ کو وہ ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ وہاں پر اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو ترجیح دیتا ہے۔ خدا کا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر وہ اپنا طریقہ خدا کے سامنے رکھتا ہے، خدا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آدم کے 2 بیٹے
काइन और हाबल थे। आदम और हवा बागे अदन में रहते थे, उन्होंने बागे अदन में गुनाह किया और वो कुछ देर बाद उन्हें महसूस हो गया कि वो नंगे हैं। उन्होंने अपने लिए क्या किया, अंजीर के पत्तों की लुंगियां बना ली और उन्होंने ये अपने ताई समझ लिया कि हम जो हैं हमने अपने आप को ढांप लिया है, छुपा लिया है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की ज़ात मुबारका जो है वो वहाँ पर मौजूद हुई। उसने आवाज दी, आदम तू कहाँ है? उसने कहा कि मैं नंगा हूँ, मैंने इन पत्तों से अपने आप को छुपा लिया है। और हम समझते हैं कि ये जो पत्ते हैं, जो पोशाक हमने पत्तों से बनाई है, जो लुंगियां हमने बनाई है, अब हम इनसे सिक्योर हो गए हैं, हमने अपने नंगेपन को इससे ढांप लिया है। खुदा ने कहा, आदम तूने गलत किया, हवा तुमने गलत किया, तुमने गलती की है, तुमने गुनाह किया है। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान गुनाह की दीवार खड़ी हो गई है। और ये जो लुंगियां तुमने बनाई हैं, ये जो कपड़े तुमने बनाए हैं, ये जो अपने ताई तुम समझते हो कि हमने अपने नंगेपन को कवर कर लिया है, छुपा लिया है, ये कवर नहीं। ये मैं तुम्हें लिबास दूंगा, मैं तुम्हें चमड़े के कुर्ते दूंगा, जिनसे तुम्हारा जो बदन है, जो नंगा बदन है, वो छुप सकेगा। खुदा ने क्या किया, एक जानवर को लिया, उसको ज़बह किया। आदम खड़ा था, उसने देखा और कहा, खुदाया ये क्या, खून, ये तो मर रहा है। खुदा ने कहा कि ये तेरे गुनाह की वजह से, तेरे नंगेपन को ढांपने की वजह से मैंने इसको ज़बह किया है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। और उसने उस जानवर को खुदा ने ज़बह किया और उसके चमड़े के कुर्ते बनाकर आदम और हवा को पहना दिए और उनके नंगेपन को दूर किया, ढांप दिया। क्या हुआ, उसके बाद खुदा ने उनको औलाद देना शुरू कर दी। उनके यहाँ काइन और हाबल पैदा हुए। और आपको पता है कि उस वक्त तालीम नहीं थी, उस वक्त तालीम माँ बाप से मिलती थी। ये पौधों से, दरख्तों को देखकर हम कुछ समझ आती थी, कुछ जानवरों से, कुछ बोली से, कुछ परिंदों से, ऐसे ही लोग जो थे वो उसको समझते थे। तो यकीनन आदम ने अपने बच्चों को बताया होगा कि बच्चों, ये जो बाग है, ये जो बागे अदन है, हम इसमें रहा करते थे, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी, हमें किसी चीज की कमी नहीं थी, हमें कोई मुश्किल नहीं थी, बहुत आराम से हम यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि हमसे गुनाह सरजद हो गया, हमसे गुनाह हो गया, हमने महसूस किया हम नंगे हैं, हमने लुंगियां बनाई। लेकिन खुदा ने कहा कि आपने ताई तुम जिस्म ढांप नहीं सकते। हमारे लिए खुदा ने एक जानवर को ज़बह किया और उसने हमारे लिए जो है वो पोशाक बनाई। मेरे बच्चों, जब भी खुदा के पास जाओ, जब भी कोई कुर्बानी गुजरानो, तो बरा लेकर जाना, बरे की खून की कुर्बानी लेकर जाना। तो क्या हुआ, जो कायन था उसने कहा, क्या बरा लेकर जाएंगे, इस मासूम की हम कुर्बानी करेंगे। उसने अजीजों अपनी अकल पर डिपेंड किया, उसने अपनी अकल पर जो है वो तकिया किया, उसने खुदा के तरीके को छोड़कर उसने अपना तरीका जो है वो पेश किया और खुदा के सामने जाने की कोशिश की। खुदा का तरीका उसने छोड़ दिया और अपना तरीका जो है वो खुदा के सामने ले गया। मेरे अजीजों, खुदा के पास जाने के लिए खुदा का तरीका है, इंसानों का तरीका नहीं है। इंसानों का तरीका इंसानों के पास जाने का है। उसने अपनी कोशिश की कि मैं खुदा के सामने जाऊंगा, मैं अपने तरीके से जाऊंगा।
اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میرا بھائی جو ہے وہ چرواہا ہے، وہ تو بھیڑ بکریاں لے کر جاتا ہے، وہ ان کو کھیت میں چھوڑ دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، شام کو لے کر واپس آ جاتا ہے۔ میں جو ہوں، میں کسان ہوں، میں محنت کرتا ہوں، کھیت کو گوڈی کرتا ہوں، اس کو ہموار کرتا ہوں، اس میں بیج بوتا ہوں، اس کو پانی دیتا ہوں، اور پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، فصل پکتی ہے اس کا دھیان رکھتا ہوں، کوئی جانور اسے برباد نہ کر لے۔ خدا کو پتہ ہے جب میں اپنے پھل صاف ستھرا کر کے ایک اچھی ٹوکری میں رکھ کر لے کے جاؤں گا تو خدا بڑا خوش ہوگا۔ خدا کہے گا شاباش، تو بہت اچھا بچہ ہے، تو بڑا محنتی ہے، اور تیری اس محنت کے بدلے میں تجھے کیا دوں گا؟ میں تجھے مقبول ٹھہراؤں گا۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ نہیں، کیونکہ وہ اپنے طریقے پہ جانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اپنے طریقہ سے اپنے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعض دفعہ ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں کوئی نہیں یار، رب وارث ہے، کیا حال ہے؟ رب دلاں وچ وسدا ہے، بس کوئی مشکل ہی نہیں۔ کہن بھی گیا تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا، کہ کوئی بات نہیں، میں اپنے پھل لے کر خدا کے پاس جاؤں گا تو خدا مجھے کیا کرے گا؟ شاباش دے گا۔ خدا نے کہا نہیں، یہ طریقہ نہیں، طریقہ تیرے ماں باپ نے جو تجھے سکھایا وہ طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ راہ، حق اور نجات، زندگی۔ راہ، حق اور زندگی کا راستہ ہے۔ اور اس نے کہا کہ کوئی نیا نامے میں کیا لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ اور وہ جو ہے وہ اپنے طریقہ سے، اپنے راستہ سے خدا کے پاس جانا چاہتا تھا۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں، ہم اسکول جاتے ہیں، اس کے بعد ہم کالج جاتے ہیں، اس کے بعد ہم کام پہ لگ جاتے ہیں، ہم خدا کو کہتے ہیں کہ خداوند میں بہت اچھا انسان ہوں، میں کبھی کسی سے میں نے بات اونچی نہیں کی، میں اپنے گھر میں بیٹھتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں صرف سگریٹ پیتا ہوں، میں بس شراب پیتا ہوں، میں کسی کو تنگ نہیں کرتا، میں اپنی کمائی کرتا ہوں اور صبح اٹھ کے میں چلا جاتا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، بعض یہ سوچتے ہیں کہ خداوند میں تیرے گھر میں چندہ دیتا ہوں۔ ہاں، چندہ دینا بہت اچھی بات ہے، خدا کو پسند ہے۔ خداوند میں دائیکی دیتا ہوں۔ ہاں، دائیکی خداوند کے حضور میں بہت خوبصورت بات ہے، بہت احسن عمل ہے، لیکن خدا کے مقبول ہونے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ اس طرح سے خدا کے حضور میں مقبول نہیں ٹھہر سکتے۔ خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرنے کے لیے خدا کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں استعمال کرنا ہے۔ خدا کے حضور میں وہ طریقہ استعمال ہوگا جس طریقہ سے خدا پسند کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس نے خدا کا جو مکاشفہ ہے اس کو چھوڑا، اس نے خدا کے مکاشفہ کو ترجیح نہیں دی، اس نے اپنی عقل کو ترجیح دی، اس نے اپنی عقل کو ترجیح دی۔ آج بھی ہم دیکھیں خدا ہمیں بلاتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے خدا کے گھر میں آتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم ایلڈر ہیں، ہم جو ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم ڈیکن ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم پاسٹر ہیں، ہم جو کر رہے ہیں خدا کی مرضی ہے۔ ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ ہمارا ایجاد کیا ہوا طریقہ ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ خدا جو ہے اس سے ہم مقبول نہیں ہو سکتے۔ ہم اس کے طریقہ سے اس کے پاس جائیں گے پھر مقبول ہوں گے۔ یاد رکھیں، آج ہم خدا کے گھر میں اکثر لوگ لیٹ آتے ہیں۔ آج اگر ہم خدا کے گھر میں ٹائم پہ نہیں آتے، خاص کر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس چرچوں کے انتظامات چلاتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور میں ان لوگوں کے لیے نمونے کا باعث ہیں، وہ لوگ بتائیں کیا وہ نمونے کا باعث ہیں؟ اپنی زندگیوں میں جھانکیں، اپنے آپ پر غور کریں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ غور کریں، ہم بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، کس منہ سے خدا کے گھر میں بیٹھتے ہیں؟ کس منہ سے خدا کے گھر میں یہ کہتے ہیں کہ خدا میں تجھے چندہ دیتا ہوں؟ خدا آپ کے چندوں کو نہیں مانتا، خدا آپ کے دل کو مانتا ہے، خدا آپ کے دل کو پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، خدا کی آنکھ
जो है वो बदी को हरगिज़ नहीं देखती। उसके खून से धुले हुए लोग, उसके खून से धुले हुए निजात लेने वाले लोग जो है वो खुदा को पसंद है। इसलिए उसने खुदा के मुकाशवा पर अपनी अकल को तरजीह दी। दूसरा कोशिश और जद्दोजहद, अपनी कोशिश जद्दोजहद से वो खुदा के पास आने की कोशिश करता रहा। और फिर वो तीसरी बात कि वो खुदा के हुजूर में जब लेकर गया, हदिया लेकर गया, तो उसमें खून शामिल नहीं था। वो क्या लेकर गया? फल लेकर गया। उसने कहा मैं फलों की टोकरी लूंगा तो खुदा बड़ा खुश हो जाएगा। हम ऐसे करते हैं ना, मैं दुआ की थी, चंदा भी दे देते हैं, दाई को खुदा खुश है। ऐसी बात नहीं है। खुदा आपकी कुर्बानी मांगता है, आपका वक्त मांगता है, आपका दिल मांगता है, आपके दिल की सफाई मांगता है, आपको निजात से धुले हुए, वह उसके लहू से धुले हुए लोग मांगता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आज हम कहेंगे लेकिन बाद में मुकर भी जाते हैं। क्या खुदा हमें ऐसा सिखाता है और फिर हम ये कहते हैं कि हम खुदा के मकबूल हैं? ये हरगिज़ नहीं हो सकता, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर हमारी जिंदगियां नमूने की नहीं, अगर यहाँ खड़े होकर बात करना, उस पर अमल ना करना, तो फिर ये बयान करना ही कोई फायदा नहीं। जब तक हम उसके कलाम पर अमल नहीं करते, तब तक हम उसके हुजूर में मकबूल नहीं ठहर सकते। मेरे अजीजों, दो रास्ते हैं हमारे पास। जो कायन था, उसको चाहिए था कि वो अपने भाई से पूछता तो सही कि भाई कैसे तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी क्यों नहीं कबूल हुई। लेकिन वो गुस्से में आ गया, वो कहर में आ गया, वो हसद में आ गया और उसने क्या किया? अपने भाई को कत्ल कर दिया। आज भी हम अपने भाइयों से सलाह नहीं करते, आज भी हम किसी को बड़ा नहीं मानते, हम अपनी मर्जी करते हैं, हम अपनी चढ़ाई करते हैं, हम अपने आप को दूसरे से ज्यादा बर्तरी लेकर जाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर रहने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने से कासर होते हैं। मेरे अजीजों, वो भी कत्लो गारत के जो लोग होते हैं, तलवार जो है वो मसीहत में मना है। ऐसे है, तलवार जो है ये मसीहत में मना है। आपको पता है कि जब पतरस ने गतसमनी में तलवार उठाई, किसके खिलाफ उठाई थी? सरदार कायन के नौकर के, मलबूस उसका नाम था। उसके कान उड़ा दिया था उसने। और क्या हुआ? मसीह खुदावन ने उसको क्या कहा? पतरस, अपनी तलवार को म्यान में रख। उसको कहा कि ये तलवार नहीं चलानी, इससे लोगों को हमने मारना नहीं। अगर ये जो तलवार तू चलाएगा, ये जो जिस्मानी तलवार है, तो इससे कब्रिस्तान जो है वो आबाद होते हैं। पतरस, अगर तूने चलाना है तो इस कलाम की तलवार को चला, जिस तलवार से फिरदौस आबाद होती है। हालेलुया। जिस्मानी तलवार जो है, इसको इस्तेमाल करने से जिस्मानी तलवार से कब्रिस्तान आबाद होते हैं। अगर कलाम की तलवार चलाएंगे तो फिरदौस जो है वो आबाद होगी। पतरस को ये बात समझ में आ गई और आपने देखा इमाल 2 बाब में पतरस ने क्या किया? उसने वहां पर जाकर खुदा का ये कलाम, ये तलवार चलाई और 3000 लोग जो थे उन्होंने मसीह खुदावन को कबूल किया और वो फिरदौस के वारिस हो गए। ये है खुदा का कलाम। उस दिन से लोगों ने मसीह को कबूल किया। ये तलवार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी मसीही को जो जिस्मानी तलवार है वो चलाने की इजाजत नहीं। हम किसी तलवार पर ईमान नहीं रखते। इस तलवार को चलाएंगे, इस तलवार से जिंदगियां बदलती हैं, इस तलवार से जिंदगी बख्शी जाती है, इस तलवार से जो है लोग यीशु के पास आते हैं, इस तलवार से हमें वो निजात मिलती है, वो कफारा मिलता है। हम अपने गुनाहों से हमें धो देता है वो, और हम पाक साफ होकर जो है उसके जो ज़ियाफ़त उसमें शामिल हो सकते हैं। मेरे अजीजों, आज हमारे पास 2 रास्ते हैं, हमारे पास 2 अकीदे हैं।
ایک حابل کا ہے، ایک قائن کا ہے۔ اب قائن جو ہے اس نے زندگی پر غور کرے، اس نے اپنے آپ پر گھمنڈ کیا، اس نے اپنی عقل جو ہے اس کو استعمال کیا، اس نے اپنی دلیل سے، اپنی کوشش سے کام کرنے کی، خدا کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جو قائن تھا اس نے اپنے ماں باپ کی جو انہوں نے اس کو بات بتائی تھی اس پر عمل کیا، اور اس نے اپنے خدا کا خوف رکھا، اس پر ایمان رکھا، اور اس کی قربانی قبول ہوئی، وہ راز باز ٹھہرا، کیونکہ اس نے وہ جو خدا کے کلام کے مطابق تھا وہ کام کیا، جو اس کے ماں باپ نے اس کو بتایا تھا کہ بیٹا جب تو خدا کے حضور میں جائے تو کیا کرنا کہ قربانی لے کر جانا، بلے کی قربانی لے کر جانا۔ اور وہ کیا ہوا کہ وہ خدا کے حضور میں ہدیہ نذرانہ جو لے کر گیا تھا وہ خدا کی مرضی کے مطابق لے کر گیا تھا۔ اس لیے لکھا ہے کہ دیکھو خدا کا بڑا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ قائن جو تھا وہ مسیح کی راہ ہے، مسیح کی جو راہ ہے وہ زندگی بخش راہ ہے، مسیح کی جو راہ ہے وہ ہمیں مسیح کے ساتھ اس کے لہو میں دھو دیتی ہے، وہ ہمارے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اور وہی راہ جو ہے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی بن جاتی ہے۔ سوچنا ہمیں ہے کہ ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے، ہم نے قائن کی راہ پہ چلنا ہے یا ہم نے حابل کی راہ پہ چلنا ہے۔ اگر ہم قائن کی راہ پہ ہیں تو ہمیں اس راہ سے لوٹنا ہے۔ آج ہم یہ اپنے خدا سے عہد کریں گے کہ اگر ہم قائن کی راہ پہ، حابل کی راہ پہ ہیں تو ہم خدا کا شکر کریں کہ ہم اس راہ پہ صحیح راہ پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم اب قائن کی راہ پہ ہیں تو سٹاپ ہے، یہاں پر سٹاپ ہو جائیں، اور آج ہی اپنے یسوع کو دے، اپنے یسوع کے قدموں میں آ جائیں، اپنے یسوع سے کہیں خداوند خدا میں اپنی عقل سے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، بلکہ میں تیری مرضی سے جو تو چاہتا ہے وہ کروں گا، جو جس کے مطابق جس طرح تیرا حکم ہے وہ کروں گا۔ کیونکہ جو قائن تھا اس نے اپنے طریقہ سے خدا کے حضور میں اپنے نذرانے لے کر گیا، لیکن وہ قبول نہیں ہوئے۔ لیکن آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے خدا کی راہ پر چلنا ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جو ہمیں نجات دینے والا ہے۔ اگر ہم اس کی راہ پہ چلیں گے تو پھر میرے عزیزو ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے، پھر ہم چرچ میں بھی ٹائم پہ آئیں گے، چاہے ہم ایلڈر ہیں، چاہے ہم ڈیکن ہیں، چاہے ہم کچھ بھی ہیں، چاہے ہم پاسٹر ہیں، ہمیں چرچ میں ٹائم پہ آنا ہے۔ یہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرنے کی بات ہے۔ جب اگر آپ چاہتے ہیں آگے کو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پادری صاحب وہ کیا کہتے ہیں مخصوص کرنے والے ہیں، آپ اپنے آپ میں دیکھیں کیا آپ اس قابل ہیں، کیا آپ کو مخصوص کیا جائے، آپ خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں؟ اگر نہیں تو آج سے اپنی زندگی کو خدا کو دیں اور خدا سے کہیں، خدا سے عہد کریں کہ خداوند میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں، آج کے بعد میں تیرے گھر میں تیرے ٹائم پہ آ کر تیرے کام کو سر انجام دوں گا۔ دنیا کے کام دنیا کو کے پاس رہنے دیں، جو خدا کا کام ہے اس کو اولویت دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے کام میں مقبول ٹھہرے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اپنے خدا کو پہلا درجہ دیں، اور اچھی چیز جو خدا چاہتا ہے خدا کی مرضی کے مطابق کریں، یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کریں۔ اپنی مرضی کریں گے تو آپ خدا کے مقبول نہیں ہوں گے۔ اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کریں اور سوچیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ آئے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ میں چاہوں گا کہ سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور